مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہم اپنے چھٹے سبق کا آغاز کرتے ہیں. چھٹے سبق میں ہم چند مخصوص الفاظ 12 الفاظ پڑھیں گے. ان میں سے 6 جو ہے وہ ریلیشنز ہوں گے یعنی رشتے ہوں گے اور 6 جو ہے مزید نئے الفاظ ہوں گے. کل 12 الفاظ پڑھیں گے اور یہ 12 الفاظ تقریباً 900 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں مذکر اور مؤنث، پچھلے اسباق میں ہم نے مذکر اور مؤنث کی ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ پڑھی تھی. ضمائر منفصلہ جو مذکر کی تھی وہ اس کی گردان الگ تھی اور ضمائر منفصلہ مؤنث کی تھی وہ الگ ہے، اور ضمائر متصلہ مذکر کے لیے وہ الگ تھی اور ضمائر منفصلہ مؤنث کے لیے وہ الگ تھی. تو یہ ہم نے خلاصہ ہے پچھلے اسباق کا. آج ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں اور نئے سبق میں ہم 6 الفاظ پڑھیں گے. 6 الفاظ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے دونا، لدا، کلن، بعض، اقل و اکثر. یہ 6 الفاظ ہیں. دوبارہ سن لیجئے: دونا، لدا، کلن، بعض، اقل و اکثر. دونا کا مطلب ہوتا ہے بغیر، اور لدا کا مطلب ہے پاس، اور کلن کا مطلب ہے پورا، اور بعضن کا مطلب کچھ، اور اقل کا مطلب بہت کم، اور اکثر کا مطلب بہت زیادہ. یہ 6 الفاظ ہیں اور یہ 6 الفاظ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں. اور یہ 6 الفاظ ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی آتے ہیں. ضمائر متصلہ مذکر کے ساتھ بھی آتے ہیں اور ضمائر متصلہ مؤنث کے ساتھ بھی آتے ہیں. تو یہ ان 6 الفاظ کی جب ضمائر متصلہ آئیں گے تو ان کی الگ سے گردان ہوگی اور ان کے الگ سے جو ہے وہ ایک تصریف ہوگی. تو ہم پہلے لفظ یعنی دونا کو لے لیتے ہیں اور دونا کو ضمائر متصلہ مذکر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. تو ضمائر متصلہ مذکر کے ساتھ دونا جب ملائیں گے تو ہمیں جو تصریف ملے گی وہ کون سی ہوگی؟ وہ ہے دونہو، دونہما، دونہم، دونکا، دونکما، دونکم، دونی، دوننا. یہ جو ہے ہمیں تصریف مل گئی ہے مذکر کی. اور ضمائر منفصلہ جو ملا کر ضمائر متصلہ مؤنث کے لیے اگر ہم ملا کر پڑھیں گے ان الفاظ کے ساتھ تو ہمیں جو تصریف میسر ہوگی وہ ہوگی دونہا، دونہما، دونہن، دونکی، دونکما، دونکن، دونی، دوننا. یہ ہمیں جو ہے تصریف مل گئی. اسی طرح جو ہے وہ 6 الفاظ ہیں اور 6 الفاظ کے ساتھ مکمل گردان ہوگی. اب دونہو اور دونہا اس میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ دونہو کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد کے بغیر، دونہما ان 2 مردوں کے بغیر، دونہم ان سب مردوں کے بغیر، دونکا آپ ایک مرد کے بغیر، دونکا آپ 2 مردوں کے بغیر، دونکا آپ ایک مرد کے بغیر، دونکما آپ 2 مردوں کے بغیر، دونکم آپ سب مردوں کے بغیر، دونی میرے بغیر، دوننا ہم سب کے بغیر. یہ جو ہے ضمائر متصلہ مذکر کو جب ہم ان الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ ترجمہ ہو جائے گا. اب ضمائر متصلہ مؤنث جب ان الفاظ کے ساتھ ملائیں گے یا دونا کے ساتھ ملائیں گے تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا دونہا اس ایک عورت کے بغیر، دونہما ان 2 عورتوں کے بغیر، دونہن ان سب عورتوں کے بغیر، دونکی آپ ایک عورت کے بغیر، دونکما آپ 2 عورتوں کے بغیر، دونکن آپ سب عورتوں کے بغیر، دونی میرے بغیر، اور دوننا ہم سب عورتوں کے بغیر. تو یہ اس کی مکمل گردان اور ترجمہ ہو گیا. اور اس کو یاد کر لیں، 6 الفاظ ہیں. ان 6 الفاظ کو یاد کر لیں گے، ان کا ترجمہ یاد کر لیں گے، پھر ان 6 الفاظ کی گردان مکمل گردان جو ہے وہ پڑھ کر اشاروں کے ساتھ جو ہے ہم پڑھ لیں گے.
اب ان الفاظ کو ہم جو ہے قرآنی آیات میں دیکھتے ہیں، بعض جگہ بعض جو ہے مقامات پر ہم بعض مقامات کو ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتخذوا بطانة من دونکم، یہاں پر جو آیا ہے من دونکم، دونکم، تو دیکھیے دونا کا جو لفظ ہے وہ آیا ہے ضمیر متصل مذکر اور مخاطب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا نام ہے، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا ترجمہ ہوگا دونکم، آپ سب کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور ما یبدل القول لدیہ، اب لدا لفظ جو ہے اس کے تحت ضمیر متصل مذکر آئی ہے اور لدا کا ترجمہ ہوتا ہے پاس، اور یا جو ہے ضمیر متصل ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہو جائے گا وہ ہوگا میرے پاس، لدیہ میرے پاس۔ اور اسی طرح بہت سی آیات ہیں جیسے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان، تو یہاں پر بھی دونا کا لفظ ضمیر متصل کے ساتھ آیا ہے، اور لدا جو ہے وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ، یہاں پر بھی ضمیر متصل کے ساتھ جو ہے وہ لدا آیا ہے، اور وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اس طرح بہت سی آیتیں ہیں۔ اسی طرح کلن اور بعضن بھی قرآن پاک میں آئے ہیں، جیسے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو یہاں پر کلُّهُ، کلن کا مطلب کیا تھا؟ پورا، تو ہو ضمیر متصل ہے اور مذکر کے لیے ہے، یہ اس کے ساتھ مل کر آئی، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا سارے کا سارا یا پورا کا پورا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی اور ہو جائے گا دین سارے کا سارا، کلُّهُ سارے کا سارا، پورا کا پورا، للہ اللہ کے لیے۔ اسی طرح بعض بھی جو ہے، بعض کا لفظ بھی قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر آیا ہے، اور بعض جو ہے وہ ضمیر متصل کے ساتھ آیا ہے، جیسے بعضکم لبعض عدو، تو بعضکم تم میں سے بعض، بعضکم تم میں سے بعض، یہ اس کا اشارہ ہے، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض دوسرے بعض کے لیے، عدو دشمن، اور اکثر، یہ الفاظ بھی جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ انا اقل منک مالا وولدا، تو یہاں پر انا یہ ہم نے پڑھ لیا ضمائر منفصلہ میں سے ہے اور متکلم کے لیے ہے، انا میں، اقل بہت کم، انا اقل میں بہت کم ہوں، من کا تم سے، مالا وولدا مال اور اولاد کے اعتبار سے، تو یہاں پر عقل استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اکثر بھی استعمال ہوا ہے، اکثر کیسے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بل یعنی بلکہ، اکثرہم یہ ضمیر متصل اور ضمیر متصل کے ساتھ مل کر آیا ہے، ترجمہ ہوگا ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اسی طرح عقل اور اکثر بہت سے مقامات پر آئے ہیں۔ اچھا جی، یہ 6 الفاظ ہو گئے، ان کی گردانیں بھی ہو گئی، ان کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور اسی طرح ان کی مثالیں قرآن پاک سے آپ کو نکال کر بھی دکھا دی ہیں۔ اب 6 مزید الفاظ کون سے ہیں؟ 6 ریلیشنز ہیں، کون کون سے؟ ابن، امن، ابن، بنتن، اخن اور اختن، یہ 6 الفاظ اور 6 ریلیشنز ہیں، 6 رشتے ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ اب کا مطلب ہے باپ، امن کا مطلب ہے ماں، ابن کا مطلب ہے بیٹا، بنتن کا مطلب ہے بیٹی، اخن کا مطلب ہے بھائی، اور اختن کا مطلب ہے بہن۔ اب یہ اب جو ہوگا، اب کو ہم جب ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا، ابوہ، ابوہما، ابوہم، ابوکا، ابوکما، ابوکم، ابی، ابونا، یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ضمیر متصل مذکر کے لیے۔ اب ضمیر متصل مؤنث کے لیے جب ہم پڑھیں گے تو مؤنث کا اشارہ الٹے ہاتھ سے ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور اس کا ہم اشارہ اس طرح کریں گے، اور یہ ہو جائے گا ابوہا، ابوہما، ابوہن، ابوکی، ابوکما، ابوکن، ابی، ابونا۔ یہ جو ہے وہ ضمائر متصلہ مؤنث کے ساتھ ہم نے اب کو ملا کر پڑھا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ابوہو، ابوہو اس ایک مرد کا باپ، ابوہما ان 2 مردوں کا باپ، ابوہم ان سب مردوں کا باپ، ابو کا آپ ایک مرد کا باپ، ابوکما آپ 2 مردوں کا باپ، ابوکم آپ سب مردوں کا باپ، اور ابونا ابی میرا باپ، اور ابونا ہم سب کا باپ، تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے۔ اور مؤنث کے ساتھ جب ملا کر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابوہا اس ایک مؤنث ایک عورت کا باپ، ابوہما ان 2 عورتوں کا باپ،
ابو ہننا ان سب عورتوں کا باپ، ابو کی آپ ایک عورت کا باپ، ابو کما آپ دو عورتوں کا باپ، ابو کننا آپ سب عورتوں کا باپ، ابی میرا باپ، اور ابونا ہم سب کا باپ۔ تو یہ اس طرح اس کی تصریف ہو جائے گی، اور اس کی بھی ڈھیروں مثالیں جو ہیں آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی۔ ابن اور امن کی مثالیں آپ کو بتاتے ہیں قرآن پاک سے، جیسے یوم یفر المرء من اخیہ، ٹھیک ہے، تو اب من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ پوری ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اخ ہے، ہم نے پڑھا اخ بھی پڑھا 6 مشہور رشتوں میں، تو اخ کا مطلب ہے بھائی، اور اس کو پڑھا ہے ضمیر متصل مذکر کے ساتھ، تو اخیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے بھائی، ٹھیک ہے، اور و امہ اس کی ماں، ٹھیک ہے، و ابیہ اس کے باپ، و صاحبتہ اس کی بیوی، و بنیہ اور اس کے بیٹے۔ تو یہاں پر یہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر یہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ 6 رشتے جو ہے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے ابن دیکھ لیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، تو یہاں پر ابن کا مطلب ہم نے بتایا تھا بیٹا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ماں نہیں ہے، المسیح مسیح، ابن مریم بیٹے مریم کے، ٹھیک ہے، الا رسول مگر رسول۔ تو یہ اس طرح جو ہے ترجمہ کریں گے ہم اس کا، اور یہ 6 الفاظ بہت سی جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں، آپ انہیں تلاش کیجئے، قرآن پاک میں جہاں بھی کہیں استعمال ہوئے ہوں انہیں جو ہے مکمل گردان کے ساتھ خوب مشق کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔